ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ صاحب اور میاں محمود رشید اور چودھری اعجاز صاحب، عالیہ حمزہ صاحبہ، انہوں نے خط لکھا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ خان آفریدی صاحب کو یہ خط لکھا ہے، 6 جولائی کو لکھا ہے اور اس کا ہمیں کاپی اس کی موصول ہو چکی ہے۔ وہ خط بڑا غور طلب ہے اور اس میں معزز چیف جسٹس پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان جناب یحییٰ آفریدی صاحب کو جگانے کی کوشش کی گئی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو جگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ خط میں لکھا ہے کہ سیاسی قیدیوں، قانون کے تقاضوں، ڈیو پروسیس اور فوجداری نظام انصاف پر عوامی اعتماد کی بحالی کے آئینی فریضے سے متعلق پہلے سے جمع کرائی درخواست کی یہ یاد دہانی ہے۔ اسیران کوٹ لکھپت جیل میں یہ اسیران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان کو انصاف نہیں مل رہا اور یہ شدید ترین بیمار ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس میں شامل ہیں، سب کے سب شدید بیمار ہیں اور ان کو علاج کی سہولتیں نہیں ہیں، بنیادی حقوق نہیں ہیں۔ تو لکھا ہے جناب علی، ہم نہایت احترام کے ساتھ آپ کی توجہ اپنی اس درخواست کی جانب مبذول کرانا چاہتے ہیں جو ہم نے 9 ستمبر 2025 کو پیش کی تھی، یعنی 9 ستمبر 2025 اور اب آ گیا ہے 26 آ گیا ہے اور وہ بھی جولائی، یعنی کہ 1 سال ہونے کو ہے، 2 مہینے بعد پورے 1 سال ہو جائے گا۔ 9 ستمبر 2025 کو پیش کی تھی۔ اس درخواست میں 9 مئی 2023 کے واقعات سے متعلق مقدمات میں قانونی طریقہ کا ڈیو پروسیس، منصفانہ ٹرائل اور انسداد دہشت گردی کے قوانین کے مبینہ غلط استعمال کے سنگین معاملات کی نشاندہی کی گئی تھی۔ یحییٰ آفریدی صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ قیدیوں کی اصلاحات سے متعلق قومی کانفرنس میں آپ کا حالیہ خطاب بروقت اور حاصل افزا تھا۔ آپ کا یہ مشاہدہ کہ جیلیں دراصل فوجداری نظام انصاف کا حقیقی آئینہ ہیں اور یہ کہ جیل اصلاحات کو تفتیش، استغاثہ، پروسیکیوشن اور عدالتی فیصلوں کی خامیوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ایک گہری آئینی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ زور دینا کہ قیدیوں کے حقوق کا تحفظ کوئی احسان نہیں بلکہ ایک آئینی ذمہ داری ہے، نہایت اہم ہے۔ احتراماً یہی اصول ایک اور اہم حقیقت کی طرف توجہ دلانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ سیاسی قیدیوں نے لکھا ہے کہ آج ہمارے فوجداری نظام انصاف کی کمزوریوں کا سبب سب سے واضح عکس شاید ان سینکڑوں افراد کی مسلسل قید اور سزاؤں میں نظر آتا ہے جن پر 9 مئی کے مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ ان کی قید بنیادی آئینی سوالات کو جنم دیتی ہے جن میں قانونی طریقہ کار، ڈیو پروسیس، قانون کے سامنے مساوات، غیر جانبدارانہ تفتیش اور منصفانہ ٹرائل ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن پر سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر ادارہ جاتی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہماری سابقہ درخواست میں اٹھائے گئے خدشات اب بھی بڑی حد تک جواب طلب ہیں، اور جو خدشات ہیں ان میں ایسے عدالتی فیصلے جو بنیادی طور پر غیر مصدقہ زبانی گواہیوں اور پولیس اہلکاروں کی زبانی گواہیوں پر سزائیں سنائی گئیں، جن میں جرحہ کراس ایگزامینیشن کے دوران سنگین تضادات سامنے آئے اور اس کے باوجود وہ اپنے بیانات کی تائید کے لیے کوئی آزاد گواہ یا خود مختار ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ آزاد گواہوں اور تائیدی شواہد کا فقدان، جن میں سی سی ٹی وی فوٹیج، سیف سٹی کی ریکارڈنگز، جیو فینسنگ ڈیٹا یا دیگر قابل اعتماد ڈیجیٹل شواہد شامل ہیں۔ تفتیش اور استغاثہ میں امتیازی رویہ، جس کے نتیجے میں ایک جیسے نوعیت کے مقدمات میں مختلف ملزمان کے ساتھ مختلف قانونی سلوک کیا گیا، جو افراد پی ٹی آئی سے الگ ہو گئے یا سیاست چھوڑ گئے، انہیں کلین چٹ دے دی گئی یا فوری طور پر ضمانت مل گئی، مقدمے سے پہلے اور دوران سماعت طویل عرصے تک قید میں رکھنا اور ضمانت کے حق سے محروم کرنا مرکزی ملزمان کے خلاف ثبوت نہ ہونے کے باوجود سازش کے الزامات عائد کرنا اور سزائیں سنانا شامل ہے، اور فوجداری قانون اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے مسلمہ اصولوں سے انحراف کیا گیا۔ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور سیاسی قیدی، سیاسی رہنما جو ہیں، وہ یحییٰ آفریدی صاحب کو بتا رہے ہیں کہ 9 مئی کے مقدمات میں جو سزائیں سنائی گئیں وہ کتنی بودھی ہیں، اور نہ ٹرائل صحیح تھا، نہ گواہیاں صحیح تھیں، کچھ بھی صحیح نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سزائیں سنا دی گئیں۔ یہ تمام خدشات عدالتی کارروائیوں کی سرکاری ریکارڈ سے بآسانی ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ یہ معاملات محض کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی مخصوص گروہ کے ملزمان تک محدود نہیں بلکہ پورے فوجداری نظام انصاف کی دیانت اور ساکھ سے متعلق بنیادی سوالات اٹھاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ معاملات اسی وجہ سے کہ جب آپ سپریم کورٹ آف پاکستان جو سب سے بڑا اعلیٰ ترین فورم ہے وہ بھی اگر خاموش ہے تو پھر
کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سارے کا سارا نظام انصاف جو ہے وہ اس کا کسٹوڈین ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کی کسٹوڈین ہے، آئینی حقوق کی کسٹوڈین ہے، سیاسی شہری آزادیوں کی کسٹوڈین ہے اور آئین کی بالادستی کی کسٹوڈین ہے۔ لیکن اس وقت جو سپریم کورٹ موجود ہے وہ سوائے سرکار کی نوکری کے اور کچھ نہیں کر رہی۔ اس کی حیثیت جو ہے وہ پولیس اور انتظامیہ کے بھی تابع ہو کر رہ گئی ہے، اور ان کے سامنے جب بھی درخواستیں جاتی ہیں تو وہ درخواستیں نہیں سنی جاتی۔ عمران خان کی ہو، بشرا بی بی کی ہو، سیاسی اسیران، سیاسی قیدیوں کی ہو، خاص طور پہ تو ان کی نہیں سنی جاتی۔ یہاں تک کہ وکلا بھی، جو خواتین و حضرات وکلا وہ بھی جیلوں میں بند ہیں، ان کی بھی درخواستیں نہیں سنی جا رہی۔ تو توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ حالات بہتر ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگلی خبر ہے جناب، آگے بڑھتے ہیں۔ حکومت کے معاملات، حکومت کے معاملات انتہائی مخدوش ہیں، اور یہ جو موجودہ نظام ہے یہ اپنی حیثیت، اخلاقی، قانونی، سیاسی حیثیت کھو چکا ہے، اور پہلے یہ طاقت کے بل بوتے پر چل رہا تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ اس کی طاقت بھی مسمار ہو چکی ہے، اور اس کی طاقت بھی اب بھرتی جا رہی ہے، جیسے مٹھی میں ریت ہو، جتنا دبائیں گے وہ اتنی ہی مٹھی خالی ہوتی جائے گی۔ یہی اس وقت حکومت کی سچویشن ہے۔ معاملات ہیں، پہلے ذرا بلوچستان کا جائزہ لیتے ہیں کہ سیاسی رہنما ہمارے بلوچستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اور چونکہ لطیف کھوسہ صاحب، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، سردار لطیف کھوسہ صاحب کی بات مجھے بہت پسند آئی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچوں میں اگر کوئی عورت جا کر دوپٹہ پھینکتی تو جنگیں بند ہو جاتی تھیں۔ عورت اگر کوئی دوپٹہ پھینکتی تھی اور جا کر پھینکتی تھی تو جنگیں بند ہو جاتی تھیں۔ اس حکومت کا تو ترہ امتیاز ہے کہ انہوں نے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایمان مزاری کو صرف ٹویٹ کرنے پر 50 سال قید کی سزا سنا دی گئی، اور اس کی اپیل بھی کوئی نہیں سن رہا۔ اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایمان مزاری اور ان کے شوہر کو سزا سنائی گئی ہے، ایک ٹویٹ ہوئی، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کئی دفعہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کیا کریں، کیونکہ اس وقت جتنے بھی ہمارے صحافی دوست، ہمارے سیاسی کارکنان، ہمارے انسانی حقوق کے ورکرز، ہمارے شاعر جتنے بھی جیلوں میں گئے ہیں اور ان پہ مقدمات درج کیے گئے ہیں، تو ان میں دو طرح کے الزامات ان کو جیل میں کہا گیا کہ ایک تو آپ نے فیلڈ مارشل کو کچھ نہیں کہنا، دوسرا آپ نے مریم صاحبہ کو کچھ نہیں کہنا، اور باقی آپ جو مرضی کریں۔ آپ نون لیگ پہ ہلکی پھلکی تقریر کر سکتے ہیں، فیلڈ مارشل کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، ان کی پالیسیوں پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے، حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں، معاشی کمزوریاں ہیں، اس پہ بات نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے جتنے بھی ہمارے دوست جیلوں میں گئے ہیں، خواتین و حضرات، ان سب کو یہی کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا ایمان مزاری کے بارے میں، اور یہ حقیقت ہے کہ بڑی بڑی جنگیں، بڑی بڑی دشمنیاں ختم ہو جاتی تھیں جب کوئی ماں، بہن، بیٹی جو ہے وہ اپنا دوپٹہ پھینکتی تھی، لیکن اب ہے یہ رجیم ایسی کوئی بے شرم رجیم ہے کہ انہوں نے خواتین پہ اور بچوں پہ اور بزرگوں پہ حملے کیے اور انہی کو جیلوں میں بند کر دیا۔ اگلی محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، سیاستدان ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ بلوچستان کے معاملے میں انہوں نے انکشاف کیا، اور پہلے میں یہ خبر نہیں دے رہا تھا، جب مجھے معلوم ہوا اور جب میں نے پتہ کیا تو واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ ایک ہولناک جو ہے وہ سانحہ جو ہے وہ بلوچستان میں ہوا ہے کہ ایک تو دہشت گرد آئے اور انہوں نے حملہ کیا، اور جب بلوچ پولیس کے جو جوان اور افسر ان سے لڑ رہے تھے، اور جب ان کا اسلحہ ختم ہوا، ان کو کوئی کمک نہیں پہنچی، ان کو کوئی امداد نہیں پہنچی، اور پھر یہ کہ وہ یرغمالیوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور پھر اوپر جا کے ان کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی ان کی لاشیں لینے کوئی نہیں گیا، اور ان کی ڈیڈ باڈیز لینے کوئی نہیں گیا، اس ڈر سے کہ کہیں ان پہ حملہ نہ ہو جائے، اور وہ بھی مقامی لوگوں نے جو ہے مقامی شہریوں نے، انہوں نے جا کے وہ لاشیں اکٹھی کیں، اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان لاشوں کو بھیجا گیا، کوئٹہ بھیجا۔ تو یہ میں نہیں رپورٹ کر رہا تھا کہ ہو نہیں سکتا، لیکن واقعتاً یہ باتیں درست ہیں، اور اسی لیے انہوں نے کہا دہشت گرد جن پولیس اہلکاروں کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے، انہیں بازیاب کرانے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ آپ کے پاس دنیا کی بہترین مشینری اور فوج موجود ہے، حملہ آور بچ کر نہیں جا سکتے تھے؟ پولیس اہلکاروں نے اسلحہ ختم ہونے پر جن افسران کو کال کر کے مدد کے لیے طلب کیا تھا، وہ استعفیٰ دیں یا انہیں نوکریوں سے برطرف کیا جائے، یہ اچکزئی صاحب نے کہا ہے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ
पिछले 3 दिन से बलूचिस्तान में, कोयटा में एहतजाज हो रहा है और फिर उनको अपनी डेड बॉडीज़ शुहदा की सड़कों पे रख कर एहतजाज करना पड़ा और जो इज्तिमाई नमाज़ जनाज़ा पढ़कर फ़ोटो सेशन करना था, वो भी उन्होंने नहीं होने दिया।